ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو، ایک مسلمان کو مزید 7 کام کرنے چاہیے۔ ایسے تو بہت سارے کام ہیں، لیکن 7 مہم کاموں کی طرف ایک مسلمان کی توجہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام کو سمجھایا اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر قیام کرتا ہے، دونوں الگ روایتیں ہیں، روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا، اس کا مقصد یہ ہو ایمانا واحتسابا، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے کہ یہ روزہ رکھنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، فرض ہے، وہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فرض کیا ہے، واحتسابا، اور اجر کی امید سے یہ کام کرتا ہے، خواہ وہ روزہ رکھے یا وہ قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام جو رمضان المبارک میں سلف صالحین کیا کرتے تھے، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد، سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے، وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اور یہ دوسرا کام ہے کثرت تلاوت القرآن، یہ شہر القرآن ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، ان کا کام کیا تھا؟ روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں زیادہ وقت گزارتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور کیا کہتے؟ وَقَالُوا نَحْفَظُ صَوْبَنَا وَلَا نَغْتَابُ أَحَدًا، اس طرح ہی ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور غیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوسرا کام جس سے ہم رمضان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اور تیسرا کام، رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک، تو غیبت حرام ہے۔ اپنی زبان کو غیبت سے بچانا اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچانا اور اپنی زبان کو ہر غلط بات سے بچانا، یہ روزے کی اصل فہم اور اصل بصیرت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص رمضان المبارک میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کے پہلو نہیں چھوڑتا اور اسی طرح جاہلانہ اعمال کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ حلال چیز سامنے پڑی ہو، کوئی بڑے سے بڑا انعام رکھ دے، اس کے قریب نہیں انسان جاتا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو حرام چیز ہے غیبت کرنا، وہ کیوں؟ برائی کسی کی بیان کرنا، وہ کیوں؟ اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، یہ انسان کو اصل روزے کی فہم ملتی ہے۔ الصائم فی عبادہ وان کان راقدا علی فراشی ما لم یغتب، ابو العالیہ بیان کرتے ہیں روزے دار اگر 5 نمازیں بر وقت پڑھتا ہے، وہ سویا بھی ہوا ہو تو اللہ رب العزت اسے عبادت کا ہی ثواب دیتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، ما لم یغتب، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ تو تیسرا کام جو روزہ رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ
اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چوتھا کام، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کو آج امت آہستہ آہستہ بھول رہی ہے، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کس طرح کھانا کھلانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو کسی شخص کو روزے دار کو اس کے روزے کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، روزے کی افطاری کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کاموں کے بعد جو 5واں کام کیا وہ یہ تھا، كان اذا دخل العشر احيا الليل وایقظ اهله وجد وشد المئزر۔ خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ پوری رات زندہ کرتے۔ کیا مطلب؟ پوری رات بیدار رہتے۔ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے۔ وجد وشد المئزر، بہت کوشش کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے۔ کس لیے؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ کس طرح انسان، کسی کی عمر 81 سال ہوتی ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس لیے اس رات کی تلاش میں آخری عشرہ انسان کو اللہ کے لیے اس طرح گزارنا چاہیے کہ وہ رات کو قرآن پڑھے، رات کو دعا کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑائے۔ اور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر اس نے معافی نہیں مانگی، گناہ نہیں بخشوا لیے، وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ اور چھٹا وہ کام جو انسان کو رمضان میں خصوصاً کرنا چاہیے، الدعاء، دعا کرنا۔ اور لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے اس کو ختم کیجئے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے سارا دن وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے۔ کب ختم ہوتا ہے؟ جب افطاری ہوتی ہے۔ سارا دن دعا کا موقع ہے۔ اس کو افطاری کے ساتھ صرف خاص نہ کیجیے، اس وقت بھی مانگیے، منع نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا افطار تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت الوالد لولدی، جب باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ 7واں کام جو انسان کو رمضان المبارک میں کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہے صدقہ کرنا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو اس طرح سخاوت کرتے کالریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں آتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت معاشرے میں پھیلتی نظر آتی تھی۔ سخاوت کیجئے اور صدقے کا معنی سمجھیے۔ صدقہ یہ صدق سے ہے، اور صدقہ وہی کرتا ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے۔ اور لفظ بھی حدیث کے یہ ہیں، والصدقۃ برہان، صدقہ انسان کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔